ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ। اصل دو تو مل رہا ہے سر کینٹ بورڈ پہلے آپ کر لیں پھر میں مجھے یہاں آنا پڑے گا آپ کی اجازت سے۔ آپ ادھر یہ جو آواز آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہی؟ یہ پکی بات ہے کہ ڈسٹرب نہیں کر رہی؟ جب آپ کہیں گے میں شروع کر دوں گا۔ کریں مریم بھائی بات شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ڈیلیگیشن محترم احسن اقبال صاحب کی سرگردگی میں وقت لے کے چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور ہم نے یہاں پہلے بھی تحریری شکایات جمع کروائی تھیں اور آج بھی تحریری شکایات جمع کروائیں گے۔ کل بھی ہم نے لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کی تھی، اور ہم آج یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر ایک بار پھر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر انہوں نے الیکشن کو چوری کرنے کا اور رگ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود جاتے ہیں اور گورنر ہاؤس لاہور میں بیٹھ کے آزاد امیدواروں کو، کونسلر کے آزاد امیدواروں کو اپنے امیدوار کے حق میں بٹھاتے ہیں۔ اس کی ہم تصویریں شائع کر چکے ہیں 5-6 دن پہلے۔ اسی طرح لاہور میں ایس پی کینٹ کا آپ نے تبادلہ کر دیا، پھر ہم نے اب شور مچایا ہے اور کہا ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اگر یہاں شور نہیں مچائیں گے تو یہ اصل میں ایک پریشر ٹیکٹ ہے کہ سرکاری افسروں کو خوفزدہ کرو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا تھریٹ دے کے، تاکہ وہ ان کے مرضی کے نتائج دیں۔ تو بتایا جا رہا ہے شاید وہ جو ہے ان کی جو ٹرانسفر ہے وہ کینسل ہوئی ہے، واللہ عالم، چیف صاحب کے ہم نالج میں لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح 3 سال ان کو ہوش نہیں آیا، شہباز شریف اور نواز شریف کی بنائی ہوئی سڑکیں ٹوٹ رہی تھیں، انفراسٹرکچر برباد ہو رہا تھا، پورا مونسون گزر گیا ہے، انہوں نے کسی سیوریج کی، ڈرینیج کی کوئی صفائی نہیں کی۔ ہر جو انفراسٹرکچر کی جو چیز ہم نے بنائی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ لیکن اب چونکہ 12 ستمبر کا الیکشن آ گیا ہے تو حکومتی جماعت جو ہے اس نے سرکاری اداروں کا سارا رخ اور ان کے خزانے کا ان انتخابی حلقوں کی جانب کیا ہے، جو الیکشن رولز کی کلیئر کٹ وائلیشن ہے۔ اور یہ جو نئے پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے قومی اداروں کو کہاں مس یوز نہیں کیا ذاتی مفادات کے لیے، اور اب انہوں نے ایک دم وہاں پہ خزانے کے منہ کھولے ہیں، 12 کے بعد یہ پھر بھاگ جائیں گے۔ تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پوری کریں، لیکن وقت پہ ذمہ داری پوری کریں نا آپ۔ اور بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ نے مکمل نہیں کیے، آپ 13 تاریخ سے وہ کام شروع کریں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کریں، لیکن برائب کرنے کی ووٹر کو کوشش نہ کریں۔ پھر ان کے ایک سینیٹر ہیں جو ان کی پارٹی کے عہدیدار ہیں، وہ پیسے بانٹتے پھرتے ہیں اور نوکریاں بانٹ رہے ہیں، وہ لاہور میں بھی یہ کام کرتے ہیں، اور ملک ابرار صاحب نے بتایا کہ یہاں راول پنڈی میں بھی یہی کام کیا، گجرانوالہ میں عطا تارڑ صاحب بتا رہے ہیں انہوں نے یہی کام کیا۔ تو جہاں جہاں پی ایم ایل این کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پر حکومتی جماعت کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے ساری سرکاری مشینری استعمال کر رہی ہے، سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، سو مچ سو ووٹوں کی خرید و فروخت کا گھناؤندہ دھندا بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو قوم کو پتہ ہونا چاہیے شکست انشاءاللہ ان کو ہوگی۔ اور میں پھر گزارش کروں، یہ اس بار شب خون آپ نہیں ماریں گے، اپنا وزیر اعظم صاحب اور آپ کے ساتھی، ہم الرٹ ہیں، ہم اپنے ووٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ پہرا دیں گے۔ ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ آپ جو آزاد کشمیر میں آپ نے کھیل کھیلا ہے یا سیالکوٹ میں پیچھے کھیل کھیلا ہے، ہم بالکل چوکس ہیں، ہم ہمارے ووٹر بھی سپورٹر بھی، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ انریسٹ ہو۔ یہ کینٹونمنٹ ایریاز میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں سول پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اگر یہ مینڈیٹ کو چوری کرنے کی حکومت کوشش کرے گی آبویسلی رد عمل آئے گا۔ ایک اور آخری بات، پھر احسن اقبال صاحب بات کریں گے، مالک صاحب بھی بات کریں گے، اور بھی کوئی کلیگ۔
ان کا پلان ہے یہ 48 گھنٹے پہلے 72 گھنٹے پہلے ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں یہ ان کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ لاہور کے سی سی پی او کو یہ ٹاسک ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلا کر دیا ہے۔ ایون جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو بلایا گیا ہے اور ان کو بلا کے بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہماری مرضی کے نتائج دیں۔ تو یہ ناقابل قبول روش ہے۔ ہم انشاءاللہ ڈٹ کے ہم ٹھونک کے ان کا مقابلہ کریں گے اور ان ووٹ چوروں کو، عادی ووٹ چوروں کو اس بار ہم نقب نہیں لگانے دیں گے، مگر ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے اور ہم نے ابھی بھی یہ درخواست کیا چیف صاحب کو، ہم کئی دن سے یہ درخواست کر رہے ہیں، نہ آر او صاحبان بات سنتے ہیں، ایون جو پروونشل الیکشن کمیشن کا آفس ہے بات سنتے ہیں، عمل درآمد کوئی نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں کرنا تو پھر یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ادارے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ دیکھیں کہ ایک حکومت کس طرح ووٹ کی حرمت کو بار بار پامال کرتی ہے، اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ اگر ڈسکا کے جو دھاندلی کرنے والے پریزائڈنگ افسران ہیں ان کو سزا مل گئی ہوتی، کوئی سرکاری افسر جرأت نہ کرتا یہ کام کرنے۔ آخری بات یہ ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں یا پولیس ایڈمنسٹریشن کے، وہ غور سے سن لیں کہ یہ جو دادا گیری کی کوئی کوشش کرے گا اس کے اوپر بالکل نشان بھی لگے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی اور اس کو بالکل قانون کے مطابق وقت آنے پہ قانون کے مطابق اس کو کٹہرے میں بھی لایا جائے گا۔ یہ مت بھولیں آپ، اور یہ مت سوچیں کہ آپ کو فراموش کیا جائے گا۔ کٹ جائے گی سر، آپ میرے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، اور جیسے ابھی آپ کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے جو سر عام کھلے عام مداخلت اور دھاندلی کی جا رہی ہے، ہم نے اس کے ثبوت الیکشن کمیشن کو پیش کیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں خاموش تماشائی نہ بنے، بلکہ جہاں بھی اور جو بھی الیکشن کے ضابطہ اخلاق اور قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرے، تاکہ صاف شفاف الیکشن کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اس وقت یہ حکومت انتظامیہ کو انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ میں بیوروکریسی کو، خاص طور پہ سول سروس کے افسروں کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ملازم نہیں ہیں، وہ حکومت پاکستان کے سرکاری ملازم ہیں، اور جہاں بھی کسی افسر کو غیر قانونی حکم دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس غیر قانونی حکم پہ عمل کرے گا تو کل کو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے اپنے اقدامات کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے جو خط کے ذریعے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت کی یک طرفہ انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو بلڈوز کر کے متعارف کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے۔ الیکشن تبھی صاف اور شفاف ہو سکتا ہے کہ جب تمام سٹیک ہولڈرز الیکشن کے طریقہ کار پہ متفق ہوں۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی یک طرفہ کارروائی یا اقدام کیا جائے گا تو اس سے الیکشن وقت سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا۔ پاکستان کی اپوزیشن کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ کسی وہم پر یا مفروضے پہ مبنی نہیں ہیں، وہ سالڈ ریسرچ کے اوپر مبنی ہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پلاٹوں کی کمپیوٹر بیلٹ سے نتائج نکلتے ہیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بھی اسی طرح کے نتائج دینے کے فارمولے لے کر آئیں گی۔ الیکشن
کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے، ہر مشین کے اندر ایک چپ لگا ہوتا ہے، تو اس بات کی کون ضمانت فراہم کرے گا کہ ہر مشین میں مستند چپ لگا ہے اور کسی کا چپ یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا؟ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے۔ اس حوالے سے ہم نے الیکشن کمیشن کو مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر اعتماد ملے۔ اسی طرح ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ 19 فروری کو ڈسکا کے الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا، اسے چرایا گیا، فروری کا مہینہ چلا گیا اور اب اگست کا مہینہ بھی چلا گیا، ہم ستمبر میں آ گئے ہیں۔ اتنے مہینے گزرنے کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ قوم کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ 19 فروری کو چوری کی گئی، لیکن وہ چوری کس کے حکم پر ہوئی، وہ چوری کس نے کی، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ قوم کو بتلایا جائے اور ان چوروں کو سزا دی جائے۔ لہٰذا ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو 19 فروری کے الیکشن کو چرانے کی انکوائری ہے، اس کے حقائق جلد از جلد قوم کے سامنے لائے جائیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جس کی اتنی سالوں سے انکوائری چل رہی ہے، بار بار سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس کو جلد از جلد نپٹایا جائے، وہ ہنوز دلی دورست کی مانند ابھی بھی غیر معینہ مدت کے لیے لوگوں کو نہیں پتا کہ کب اس کا نتیجہ نکلے گا۔ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے پولیٹیکل پارٹی کا نام لے کر۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کروڑوں اور اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اسے ذاتی اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی استعمال میں لایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹ چھپائے گئے اور وہ خفیہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے بے نقاب کیے ہیں، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں وہ بتلا چکے ہیں کہ کس طرح کروڑوں روپے جو بیرون ملک سے حاصل کیا گیا اس کا مس یوز کیا گیا۔ چوکی داروں کے نام پہ پیسے منگائے گئے، کمپیوٹر آپریٹرز کے نام پہ پیسے منگائے گئے، ڈرائیورز کے نام پہ پیسے منگائے گئے، اور ان کے اکاؤنٹوں کے ذریعے وہ پیسہ خرد برد کیا جاتا رہا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکہ ہے، اور اگر فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کا بے لاگ اور منصفانہ انصاف ہو تو عمران نیازی سمیت پوری تحریک انصاف کی قیادت بھی جیل میں ہوگی اور تحریک انصاف کی رجسٹریشن بھی کینسل ہوگی۔ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سکینڈل کی تحقیقات شفاف انداز میں قوم کے سامنے پیش کرے تاکہ لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں کہ کس طرح بیرون ملک لوگوں سے چندہ لیا جاتا رہا اور کیسے اسے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے خرد برد کیا جاتا رہا۔ اب میں ملک ابرار صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے جو مداخلت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اپنی بات قوم کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، راول پنڈی کینٹ اور چکرالہ کینٹ میں بھی اسی طرح ہو رہے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ہمارے منتخب جو انہوں نے جیلی منتخب ہیں، میں نے ایم پی اے کیے، منسٹر بنائے، حلقوں میں واپس نہیں گئے، کوئی ایک کام نہیں کیا۔ جب الیکشن اناؤنس ہوئے پھر بھی نہیں، عید کے بعد اب ہر گلی محلے میں رات کو چھپ کر آتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، کسی کو گلی کا جھانسا دیتے ہیں، واٹر سپلائی کا، ٹیوب ویل کا دیتے ہیں۔ ہم کیونکہ ہم اس قائد کے ساتھ چلتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو
तरक्याती काम दिए, मोटर वे बनाई और बहुत बड़े काम किए। तो हम काम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम वक्त के खिलाफ हैं कि इस वक्त वो काम नहीं होने चाहिए। ये टाइमिंग नहीं है, ये टाइमिंग वो है कि जहाँ सियासी रिश्वत दी जा रही हो, इसके हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि अवाम के काम हों, हम काम के हक में हैं, लेकिन 12 सितंबर के बाद काम किए जाएं। उससे पहले जो काम हो रहे हैं वो एक धांधली भी है और एक रिश्वत भी है। और जैली लोगों को जिस तरह कश्मीर के इलेक्शन में रावलपिंडी में दिए गए उनको नौकरियों के झांसे और उन्हें मुख्तलिफ जगह पर डेली बेसिस पर नौकरियों में भेजा भी गया, 1 महीने बाद उन्हें निकाल दिया गया। इसी तरह फिर वो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें जो हैं ये बिल्कुल ही इलेक्शन के खिलाफ जा रही हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस लेगा तो फिर कोई बेहतरी आ सकती है। इंतज़ामिया अगर इसी तरह सोई रहेगी, बात छुप कर करेगी और हमारा जो मुतालबा है इसे रद्द किया जाएगा, तो फिर हालात मुल्क के ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि कैंट बोर्ड के अंदर जो भी है छावनी का इलाका कम है, सिविलियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सिविलियन पॉपुलेशन के हक पर डाका डाला जा रहा है और हम उस डाका अब नहीं डालने देंगे, बल्कि हम सिविलियन पॉपुलेशन और छावनी के साथ जितने भी हमारे वोटर हैं हम उनके साथ खड़े हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रावलपिंडी में 20 वार्ड्स हैं, पीटीआई के पास 20 वार्ड में कैंडिडेट मुकम्मल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेर 20 वार्ड में पूरे हैं। एक वार्ड में हमारे पास ज़्यादा कैंडिडेट थे, लेकिन लोगों ने एक दूसरे के एहतराम में बैठ गए हैं। और ये बहुत एक अच्छा है कि हमारे कैंडिडेट भी हैं, उनके कैंडिडेट भी ना होने के बराबर हैं। तो अगर वो इस तरह धांधली करेंगे तो हम फिर उनके खिलाफ हर महाज पे जाएंगे। जो एक बात रह गई थी, जो हमारा एक प्रोजेक्ट था 2017 में, मैंने उसकी परमिशन ली थी, तो वो उस वक्त का रुका हुआ था। लेकिन अब उन्होंने गोल्डा मोड़ कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने उसकी इनॉग्रेशन करना चाहते थे, जो मैं 3-4 जगह एप्लीकेशन दे चुका हूँ। आज हम इलेक्शन कमीशन में पहुंचे हैं, अब उसे रोका जाए। अगर नहीं रोका जाएगा तो वो बिल्कुल सरासर धांधली होगी। वो बनाना नहीं चाहते, सिर्फ इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, बनाएंगे नहीं सर। कि गुजरांवाला का, हमारे गुजरांवाला में हल्का इंतखाब का जो कंटोनमेंट का इलेक्शन है, राह वाली कंटोनमेंट का, इस इलेक्शन को शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से कंडक्ट करना इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और जहाँ पे मकामी इंतज़ामिया खसूसी तौर पे जिस तरीके से साद रफ़ीक साहब ने कहा CCPO लाहौर इंटरफेरेंस लाहौर में कर रहे हैं, उसी तरीके से CPO गुजरांवाला सरफराज फल्की साहब वज़ीराबाद के इलेक्शन में भी मुलव्वस थे, कश्मीर के इलेक्शन में भी उन्होंने अपने मातहत अफसरान के ज़रिए इलेक्शन को मैनिपुलेट किया। तो हम उनको भी तंबीह करना चाहते हैं कि आप मेहरबानी फरमा के कंटोनमेंट के इलेक्शन में मुदाखलत से बाज रहिए। हम पुरअमन लोग हैं, हम इंतज़ामिया के साथ ताउन करना चाहते हैं, बशर्ते कि इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करे जो उनकी कानूनी तौर पे ज़िम्मेदारी है। अगर आप सरकारी अफसर बन के ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे सर आंखों पर, मगर अगर आपने PTI के कारकुन के तौर पे इन इलेक्शंस को दोबारा कंडक्ट करने की कोशिश की तो फिर हम भी अपना लाहे अमल इख्तियार करेंगे। सिविल इंतज़ामिया और जो हमारा कंटोनमेंट बोर्ड है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भरपूर इमदाद कर रहा है और उसमें ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं, गेपको हो गया, सुई गैस वाले हो गए, वो वार्डों में जाके बाकायदा तरक्याती स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं। इस ज़िमन में हमने अपने लोकल रिटर्निंग अफसर को भी दरख्वास्त जमा कराई है, मगर हम इंशाल्लाह भरपूर हिकमत अमली के साथ इलेक्शन में उतर चुके हैं। इलेक्शन डे भी भरपूर तरीके से वोट पर पहरा देंगे और ये इलेक्शन कमीशन से हमने दरख्वास्त की है कि इलेक्शन का दिन हो, प्री इलेक्शन जो कैंपेन का सिलसिला है वो हो। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हर तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे और वहाँ पर किसी एक सियासी जमात को किसी किस्म का कोई एडवांटेज ना दिया जाए। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से भी दोबारा इस बात को रीइटरेट करना चाहता हूँ कि गुजरांवाला में अल्लाह के फजल से
ہماری بڑی پوزیشن مستحکم ہے، انتظامیہ کو مداخلت سے روکا جائے، اور جو افسران ان کاموں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن کی بھی درخواست دے رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اور جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے فرمایا، اگر آج 19 فروری کے ڈسکا کے الیکشن کے جو ذمہ دار تھے وہاں پہ بدامنی کے، ان افسران کے خلاف اگر کارروائی ہو گئی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وہ کارروائی بھی جلد از جلد عمل میں لائی جائے۔ ہم اس ضمن میں قانونی طور پہ بھرپور اپنی جنگ لڑیں گے، مگر الیکشن والے دن میدان میں بھی اتریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ پر بھرپور پہرا دیں گے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹر صاحبان، کچھ ایم این اے صاحبان ہر ضلع میں جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں، تو پی پی 38 جہاں آپ نے دھاندلی کی تھی اور اسکیمیں اناؤنس کی تھی، لوگ وہاں پہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ گڑھے کھود گئے ہیں، کہیں بجری پھینک گئے ہیں، کہیں پائپ پھینک گئے ہیں۔ الیکشن تو گزر گیا، لوگ وہاں موجود ہیں، لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ یہ آپ کی جو نوسر بازی ہے کہ ڈیولپمنٹ اسکیموں کا اعلان کر دیں الیکشن کے دوران اور بعد میں کوئی والی وارث نہ ہو، یہ جھانسا دے کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی آپ کی کارروائی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آج حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کی ہے اور جس کے تحت 40 دن کی مہلت دی گئی ہے، کیا اسحاق ڈار صاحب حلف اٹھانے آئیں گے یا ڈیفیٹ ہو جائیں گے؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ جی جی، الیکشن کمیشن نے آپ کے تحفظات سے شکایات پہ چیف صاحب نے کیا آپ کو یقین دہانی کرائی، اور جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہے کیا انہوں نے بتایا کہ کب تک یہ فیصلہ آ سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی، ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کسی اصول کے اوپر، یہ حکومت کسی شفافیت پہ قانون سازی نہیں کر رہی۔ ان کا جو پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا ہے وہ یا پرسن اسپیسیفک ہے یا اپنے لیے کوئی دھاندلی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ان کی انتخابی اصلاحات ہیں جن کی ہم نے بھرپور مخالفت کی، اس میں یہ شک بھی شامل ہے کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن سے لے کے نادرا کے سپرد کی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہی شخص ووٹ ڈالے جس کو حکومت کلیئر کرے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کے نام ووٹر لسٹوں پر آخری وقت خارج کر دیے جائیں، اور وہ نادرا کے ذریعے یہ دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ کا چوکی دار اس لیے بنایا گیا ہے، اس کا گارڈین اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ووٹر لسٹ میں اپنے من مرضی کے اندراج نہ کیے جا سکیں۔ اسی طرح یہ حکومت اس طرح کی انتخابی اصلاحات چاہتی ہے کہ ایک جو عمران خان کا لاڈلا ہے، جو کہ نااہل ہو چکا ہے، جو کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت غیر ملکی شہری تھا، اس کو ماضی کی قانون سازی کر کے تحفظ دیا جا سکے اور اسے نااہلیت سے بچایا جا سکے۔ تو ان کا پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا اپنے پیاروں کو این آر او دینا، یا اپنے مخالفین کو ہٹ کرنا، یا الیکشن میں دھاندلی کے دروازے کھولنے سے متعلق ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں۔ جہاں تک چیف الیکشن کمشنر صاحب کا سوال ہے، ہم نے ان سے ہر چیز ثبوت کے ساتھ پیش کی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی ضرور کرائی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اور ہم بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بن کر صوبائی حکومتوں کی کنٹونمنٹ بورڈ میں مداخلت کا صرف، اور مرکزی حکومت کی طرف سے جو مداخلت ہے، صرف اس کے اوپر بے مقصد قسم کے نوٹس جاری نہ کرے بلکہ مؤثر کارروائی کرے، چونکہ عوام کا ووٹ کی حرمت اور تقدس پہ اعتماد متزلزل کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم پاکستان کی ریاست کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ ملک ووٹ کے ساتھ بنا تھا اور یہ ملک اسی وقت تک مضبوط ہوگا اور رہے گا جب تک اس ملک میں ووٹ کی حرمت کے اصول کو تسلیم کیا جائے گا. ہم 1971 میں دیکھ چکے ہیں کہ ووٹ کی حرمت نہیں مانی گئی، پاکستان ٹوٹ گیا. 2018 میں تاریخ کا ایک اور بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ووٹ کی حرمت پہ. ہم نہیں چاہتے کہ اگلا الیکشن بھی 2018 کا نشر مکرر ہو، اور ہم صرف مسلم لیگ نون نہیں، 22 کروڑ عوام اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہر پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کی حرمت کا پہرا دیں گے اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب وہ پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کو دوبارہ چوری کر سکیں. کافی ہو گیا ہے.